الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شہادت توحید سچے ایمان والے ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں اور دیتے چلے جائیں گے اور دیتے رہیں گے. لیکن شہادت توحید دینے والے شہادت توحید دیتے رہے اور یہ دہائی ڈالتے رہے کہ معبود کوئی اور نہیں، معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس دہائی کے عوض اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کرتے رہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر زمانے میں شہادت توحید دینے والے دیتے رہے اور رب کی رحمتوں کے مستحق بنتے رہے. رحمتیں بھی اترتی رہیں اور شہادت توحید بھی دینے والے دیتے رہے. پھر سنیے، شہادت توحید دینے والے دیتے رہے، یہ فرشوں پہ دہائی دیتے تھے اور ان کی شہادت توحید کے بدلے میں عرشوں سے رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. یہاں فرشوں سے اللہ کی کبریائی کی دہائیاں ہوتی اور دینے والوں پر عرشوں سے رب کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہوتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس سلسلے میں شہادت توحید کو بھی وہ ایک مقام حاصل ہوا کہ جہاں پہنچ کر شہادت توحید دلوانے والے اللہ نے شہادت توحید دلوانے کے اپنے تقاضے کو مہر تصدیق عطا فرما دی کہ میں اس کائنات میں جو اپنی توحید کی دہائی ڈلوانا چاہتا ہوں، وہ دہائی کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. توجہ میری طرف رکھیں، وہ دہائی کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. آسمانوں کی تخلیق بذات خود میری توحید کی دہائی تھی. فضاؤں کی تسخیر بذات خود میری توحید کی دہائی تھی.
زمینوں کی تخلیق اور وجود بذات خود میری توحید کا اقرار تھا، پہاڑوں کا قرار اور ان کا ثبات بذات خود میری توحید کی دہائی تھی، اور چشموں کا ٹھہرا ہوا پانی بذات خود میری توحید کا اقرار تھا۔ آبشاروں سے بہتے ہوئے پانی کی دھاریں بذات خود میری توحید کی رنگینیوں کی دہائی تھی اور سچائیوں کی دہائی تھی، اور نہروں کا رواں ہونا بذات خود میری توحید کی دہائی تھا، اور وسیع سمندروں میں پانیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہونا یہ میری توحید کی دہائی تھا۔ پرندوں کی قطاریں میری توحید کا اقرار تھیں، اور پھولوں کی خوشبوئیں میری توحید کا اقرار تھیں، اور کائنات کے تمام اجزاء اپنے وجود کے اعتبار سے میری توحید کا اقرار تھے۔ دریاؤں میں کشتیاں چل رہی تھی ہواؤں کے بلبوتے پہ، یہ میری توحید کا اقرار تھا۔ میں اپنی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت بھی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جب میری توحید کا اقرار ان کائنات کے اجزاء کے مقابلے میں انسانوں کی بستی میں ہونے لگا، تو میں نے اس اقرار توحید کے بدلے میں اپنی رحمتیں ان انسانوں کے دامن پہ اتارنے کا سلسلہ کر دیا، اور میں انہیں ادھر سے میری رحمتیں اترتی اور فرشوں سے میری توحید کی دعائیں ہوتی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا مکے کی بستی تک پہنچا۔ یہ سلسلہ چلتا مکے کی بستی تک پہنچا، اور جب یہ مکے کی بستی تک پہنچتا ہے تو پھر رحمت شکریہ، یار چلو رلدہ ملدہ کو لے ہی آئے ہو سارے، کچھ چلو رکھو، اسی بھی کو رلدی ملدی کاری جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں جی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں مولانا شیر محمد عثمانی کو کہہ رہا تھا، ترنول اور اس کے گرد و نواح میں اہل توحید کا کوئی بھی پروگرام ہو، عثمانی برادران تشریف نہ لائیں تو پروگرام کاہے کا، رنگینی انہی کے ساتھ بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ۔ تو یہ جو عثمانی برادران اہل توحید بیٹھے، یہ تو ذرا سبحان اللہ باواز بلند کہہ دیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر بہرحال میرے دل کی آواز ہے کہ اس پورے خطے میں ترنول میں اگر میری نگاہ کسی درویش توحیدی پر ٹکتی ہے تو اس کا نام مولانا ریاض احمد توحیدی ہے۔ ہاں جی، بڑا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس مرکز کو آباد و شاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ فرشوں سے اللہ کی توحید کی دہائی کا سلسلہ جو بلند ہوتا تو رب کی رحمتیں اس بندے کو چنتی اور اسے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخش دیتی، وہ کلیم اللہ بن جاتا۔ یہ وہ انتخابات ہیں جو اللہ کی رحمت کے ہدف ہوتے اور زد میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ۔ فرشوں سے اللہ کی توحید کی دہائی ہوتی تو رب کی رحمت اپنی توحید کی، اللہ کی توحید کی دہائی دینے والے فرد کو چنتی اور اسے رب کا خلیل ہونے کا اعزاز مل جاتا، اور فرشوں سے اللہ کی توحید کی دعائیں دی جاتی تو رب کی رحمت دعائیں دینے والے کو چنتی اور اسے کلمت اللہ قرار دے دیا جاتا۔ فرشوں پہ رب کی توحید کی دعائیں ہوتی تو مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے بے یار و مددگار کو ظاہری طور پر، یعنی اس کا کوئی یار وہاں نہیں تھا اور کوئی ظاہری مددگار نہیں تھا، اس لیے میں نے بے یار و مددگار کہا۔ ایسا بندہ جس کو ظاہری یار کوئی نہیں تھا اور ظاہری مددگار کوئی نہیں تھا،
جہاں عقل انسانی بے بس تھی کہ اے بندہ مچھی دے ڈھیٹے تو بچ کے کس طرح پار لگے گا، اس نے رب کی توحید کی دعائیاں مچھلی کے پیٹ میں دینا شروع کی، عرشوں سے رحمتوں کا نزول ہوا، مچھلی کو حکم ہوا وہ بھی کنارے پہ لگی، اور رب کریم نے اپنی رحمتیں عطا کر کے انہیں سرخرو کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ تو یہ فرشوں سے رب کی توحید کی سزا ہے، عرشوں سے رب کی رحمتوں کا نزول، یہ چل رہا تھا۔ سبحان اللہ کہیے، یہ چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا۔ اسی دعائی کے دیتے دیتے انہی دعائیوں میں سے ایک بڑے دانا انسان نے ایک بڑے دانا، میری باتیں دھیان سے سن رہے ہو، تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے ہو، دھیان سے سنو یار، سبحان اللہ۔ ایک بڑے دانا انسان نے اللہ کی توحید کی دعائیاں دیں، اور وہ رب کی توحید کی دعائیاں دیتے دیتے بڑی مصیبت میں آ گیا۔ اس کی بڑی مصیبت یہ کہ اس کا بڑا دلربا بیٹا، اس کے دوسرے بچوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، اور باپ سے جھوٹ بولا، اور پریشانی بڑھنے لگی، اور بڑا مشکل وقت آ گیا۔ توحید کی دعائیاں دینے والے نے فرشوں پہ رب کی توحید کی دعائیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور کہنے لگا انما اشکو بسی۔ آیت میں نے اس لیے پڑھ دی کہ آپ کی توجہ ہو جائے، انما اشکو بسی۔ کہتے سکول اچھ بھی یاد کرائی ہے نا حضرت یعقوب دی دعا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واللہ المستعان واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سبحان اللہ۔ ان الحکم، یہ ساری وہ تقریر ہے حضرت یعقوب کی مختلف مواقعوں کی۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ایک بندہ دعائیاں دے رہا ہے اور دکھ سے اس کا سینہ چور چور ہے، جب اس نے فرشوں پہ اپنے دکھوں کا رخ اپنے رب کی جانب کیا اور دعائیاں رب کی توحید کی فرشوں پہ دی، تو میں نے اس کے گرے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے بچے کو کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھایا، اور کنویں میں گرانے والوں کو اسی شہزادے کے قدموں میں گرایا۔ میں یہ اعلان کر رہا تھا جب کوئی بندہ فرشوں پہ میری توحید کی دعائیاں دے، عرشوں سے میری رحمتیں اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہہ رہا تھا قد من اللہ علینا، یہ وہ کریکٹر ہے، وہ افراد ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کی رحمت ان کو ملتی رہی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہو من یتقی ویصبر۔ سنیے گا میں یہ کیوں زور دے رہا ہوں، مجھے اگر اللہ کی رحمتیں لینی ہیں، جی مجھے اللہ کی، اگر مجھے اللہ کی رحمتیں لینی ہیں تو ایسی نمازیں پڑھ کے مجھے نہیں مل سکتی جو نمازیں اللہ کی توحید کے عقیدے کو تسلیم نہ کروائیں۔ اگر مجھے اللہ فرشوں پہ رہ کر اللہ کی رحمتیں لینی ہے تو ایسی قربانی مجھے اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتی جو قربانی اللہ کی توحید کے عقیدے کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا، اور غیر اللہ کے نام کی منت مناتیاں دینے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا، اور من دون اللہ کو پکارنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بن سکتا۔ انبیاء کو ما فوق الاسباب پکارنے والا بھلے جتنا مرضی
اپنا ظاہری میک اپ مذہبی کر لے، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بن سکتا. اسے رب کی رحمتیں حاصل ہوگی جو فرشوں پہ اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا. عرشوں سے رب کی رحمتیں اس کا پہرا ادا کر دیں گی. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی توحید اور رب کی رحمتوں کی وصولی اس کا جوڑ ہے. اس کا کیا ہے؟ بولیے اس کا کیا ہے؟ جوڑ ہے. اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ اللہ. جی لوگوں کو چنیدہ لوگوں کو اللہ کی رحمتیں توحید کے اقرار کے بدلے میں ملا کرتی تھی. کیا؟ بولیے بولیے کیا؟ جب فرشوں پہ یہ دعائیاں ہوتی تھی، ابراہیم معبود نہیں، معبود کون ہے؟ تو رب کی رحمتیں اترنے لگتی تھی. جب یہ اقرار ہوتا تھا یوسف و یعقوب معبود نہیں، معبود کون ہے؟ بولیے مل کر کون ہے؟ رب کی رحمتیں اترنے لگتی تھیں. جی جب یہ اقرار ہوتا کہ ابن مریم معبود نہیں، معبود کون ہے؟ اکیلا اللہ. جب یہ اقرار ہوتا کہ پیغمبر معبود نہیں، معبود کون ہے؟ اکیلا اللہ. عرشوں پہ رب کی توحید کی دعائیاں ہوتی تو عرشوں سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا. کوئی کلیم اللہ بن جاتا، کوئی خلیل اللہ بن جاتا، کوئی کلمت اللہ بن جاتا، کوئی کنویں سے نکل کر تخت مصر پر بیٹھ جاتا، اور کوئی ماں کی گود میں پہلے دن رب کی توحید کا پہرے دار بن جاتا. سبحان اللہ. جی یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ فرشوں پہ توحید اور عرشوں سے رحمت، یہ دونوں آمنے سامنے پیرالل رہی. جہاں رب کی توحید کی سچائیاں فرشوں پہ ہوتی تو عرشوں سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا. اور یاد رہے کسی کو بڑے مکان کا مل جانا رحمت نہیں ہوتی. کسی کے بیٹے کا امریکہ کا ویزا لگ جانا یہ رحمت نہیں ہوتی. یاد رہے کسی بہت بڑے جبے والے اور بہت بڑی اونچی دستار والے پیر کے مریدوں کا زیادہ ہو جانا رب کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. یاد رہے کسی بزنس مین کے کاروبار کا بڑھ جانا اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. کسی کی جھونپڑی کا محل بن جانا اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. کسی کے بیٹے کا ڈاکٹر بن جانا اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. انجینئر بن جانا اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. یاد رہے مادی دنیا کی کامیابیوں کا مل جانا یہ رب کی رحمت کی علامت نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو کہہ دیجیے مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، مشکل بات ہے نا. ڈر گئے ہو اور ڈری گئے ہو. میرے ڈری گئے. سبحان اللہ. جی اور بھائی اگر یہ کوٹھیاں بڑی ہونا اللہ کی رحمت ہوتا تو کافروں کو کیوں ملتی؟ فیکٹریاں بڑی ہونا اللہ کی رحمت ہوتا تو مسلمانوں کے دشمنوں کو کیوں ملتی؟ چھوٹیے مختصر. ٹیکنالوجی کے اندر کامیابی کا حاصل کرنا اگر اللہ کی رحمت ہوتا تو رشیا اور امریکہ کا تو نہیں. سائنس کی مہارتیں حاصل کرنا اگر اللہ کی رحمت، یعنی یہ ڈاکٹری سائنس ہے نا، انجینئرنگ سائنس ہے نا، ایٹونمی ستاروں کے معلومات حاصل کرنا یہ سائنس ہے نا. ان علوم کا پڑھنا اور ان کی ڈگریاں لینا یہ رحمت خداوندی ہوتا.
تو یہ عالم کفر کو تو نہ ملتی. ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور آئی وی لیگز میں پڑھنے والے ان کو تو پھر یہ رحمتیں نہ ملتی، ان کو بھی میسر ہے. یہ نام نہاد مسلم معاشرے میں بھی کچھ بیکار قسم کے لوگوں کو میسر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو رحمتیں مل گئی ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یاد رہے اس کائنات میں بہت معمولی سا آدمی ہوں اور بڑے پیارے اہل دل توحیدیوں کو میں محبت کرتا ہوں اور وہ میرے سے پیار کرتے ہیں. اور ہم سارے، آپ بھی اور میں بھی، ہم اپنی دینی محنت کا صلہ ایک دوسرے سے لینے کے مشتاق نہیں، ہم اپنے رب سے اپنا صلہ لینے کے مشتاق ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بولتے نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بولیے ایسے ہی ہے نا؟ بھائی جانے والے بولیے انشاءاللہ. ہاں جی، اللہ ہمیں صلہ اللہ دے. جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. انسانی بستیوں میں جنہیں اللہ نبوت کا تاج پہناتے ہیں، بات تھوڑی سی میری مشکل ہے، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ منزل پہ جلدی پہنچوں. انسانی بستیوں میں سے اللہ جن کو نبوت کا تاج پہناتے ہیں، رسالت دیتے ہیں، ان کو اللہ چنتے ہیں اور وہ رب کی توحید کی دہائیاں دینے لگتے ہیں اور رب کی رحمتیں انہیں اپنی ذات میں لینے لگتی ہے اور پہلے سے زیادہ ولولوں کے ساتھ رب کی توحید کی دہائیاں دینے لگتے ہیں. سنیے گا، وہ پہلے سے زیادہ ولولوں کے ساتھ رب کی توحید کی دہائیاں دینے لگتے ہیں. لوگ ان کو مارنے لگتے ہیں، وہ پھر اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں. لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ جذبے کے ساتھ اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں. لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں. لوگ ان کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ بولیے یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو رب کی رحمتوں کے ملنے کا مطلب ان کے ہاں رب کی توحید کی دہائیوں میں تیزی کا آنا. کس کا آنا؟ اور زیادہ جرت و بہادری کے ساتھ، اور زیادہ حکمت و دانائی کے ساتھ اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں. یہ ان کے ہاں اللہ کی رحمتوں کے نزول کی علامت ہوتا ہے. اور پیغمبروں کے تابعداروں کے ہاں اللہ کی رحمت کی علامت یہ ہوتا ہے جس بندے کو اللہ فرشوں پہ اپنی رحمت کی نگاہ میں لپیٹتے ہیں. ہر زمانے میں وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اس زمانے کے سب سے بڑے موحد اپنے نبی کی سچی تابعداری عطا فرماتے ہیں. پیغمبر کی غلامی اللہ کی رحمت کے ملنے کی ضمانت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کی غلامی اللہ کی رحمت کے ملنے کی ضمانت ہوتی ہے. اور یہ زمانہ ہے اس نبی کا. سنیے، میں اپنی بات کو اپنی منزل تک پہنچ گیا. میں یہ زمانہ ہے اس نبی کا جس نبی نے فرشوں پہ رب کی توحید کی دہائی اتنے عالی شان انداز میں دی کہ عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے کہا میرے خزانے میں جتنی ممتاز رحمتیں تھی وہ میں نے آمنہ کے لال محمد کے دامن میں سما دی ہیں. اور میں نے اعلان کر دیا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میں نے ساری ممتاز رحمتیں آمنہ کے لال کو عطا کر کے مہر لگا دی ہے اس بات پر کہ جس نے قیامت تک کے لیے مجھ سے رحمتوں کا تقاضا جس کو ہے اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ فتبعونی وہ میرے محمد کا تابعدار بن جائے. میں نے اپنی رحمتوں کو لکھ دیا ہے
اپنے محمد کے سچے غلاموں کے نام سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اور میرے پیغمبر سے بڑھ کر رحمتیں پھر اور کس کو مل سکتی ہیں؟ آئیے ذرا میری رحمتوں کی، میرے رحمتوں کے سیلاب کا ذرا منظر دیکھیے۔ میں اللہ جب اپنی رحمتیں متوجہ کرتا ہوں اس کائنات کی طرف تو پھر میں کلیم بناتا ہوں، خلیل بناتا ہوں، اور نجی اللہ بناتا ہوں، اور حسینوں کے حسین بناتا ہوں، اور میں بن باپ کے اللہ کی توحید کے محافظ پہرے دار عیسیٰ کو بناتا ہوں، اور مریم کی عزت و عفت کی محافظت کرتا ہوں، اور انبیاء اور رسولوں کو عزت و توقیر سے نوازتا ہوں۔ لیکن جب میں ان ساری رحمتوں سے بڑی رحمت کرتا ہوں تو میں مکے کے یتیم کے سینے کو اپنے قرآن کی دولت عطا کر کے کہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب یہ رحمتوں کا انداز دیکھیے، جس سے ساری کائنات مانگ رہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنی رحمتیں دینے کے ماحول میں پہلے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کیا عالم ہے بھائی شوق، کیا عالم ہے بھائی شوق، کیا رحمتیں دینے کا دل ربا انداز ہے بھائی۔ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ رحمتیں اتارنے والا، میں کائنات کو اپنی ربوبیت سے چلانے والا، اس کائنات کو میری ربوبیت سے چل رہی ہے، میری سبحان اللہ۔ کسی کو میں دانے دوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ کسی کو میں دنیا کی دولت دوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ نہیں نہیں نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو لکھی لکھائی بات ہے۔ کتا ہو تو میں اس کو بھی پالنے والا۔ میں کتے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بڑا زور پیدا ہو جائے۔ جی جنگلوں کے کتوں کو بھی پالنے والا۔ سارے بولو کون؟ ہاں جی کون؟ اونچی کون؟ اتنے سارے اہل توحید بیٹھے اونچی آواز میں کہو کون؟ میں کتنی دیر سے سبق پڑھا رہا ہوں کہ فرشوں پہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں تو بدلے میں اللہ عرشوں سے رحمتیں اتارتے ہیں۔ اونچی آپ کو رحمتیں چاہیے تو پھر کہو جی
جنگلوں میں کتوں اور خنزیروں کو پالنے والا اکیلا. میری آواز زیادہ ہے کیونکہ اسپیکر بھی میرے پاس ہے. کیڑوں مکوڑوں کو پالنے والا اکیلا. سارا مجمع بولے. میں اکیلا کہہ رہا ہوں تو بس اللہ کہہ دے تو ہی آ جائے گا. ملک صاحب میرے ساتھ رہے. اللہ کہہ دے. چھوٹے شہزادے ملک صاحب نے تو اللہ ہی پکوایا ہوا ہے نا, تو میں چونکہ اکیلا کہہ دیتا ہوں تو ہی آ جاتی ہے. حسر ہو جاتا ہے نا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی چوروں اور ڈاکوؤں کو پالنے والا اکیلا. اب اس کو بطور مثال کے سمجھانے کے لیے اہل حق علماء دیا کرتے ہیں جو اللہ جنگلوں میں کتوں اور خنزیروں کو اور ڈاکوؤں اور چوروں کو پالتا ہے, وہ اپنے قرآن کے خادموں کو کیوں نہیں پالے گا. ضیاءاللہ شاہ صاحب والد گرامی کہتے ہیں کتوں اور خنزیروں کو پالنے والا جب پالتا ہے تو ان کو بس پالتا ہے, اور محمد عربی کے سچے غلاموں کو پالنے والا جب پالتا ہے تو قرآن دے کے ان کو سنبھالتا ہے. آپ کے یہاں تو ماحول نہیں نا, اتنی جلدی میں نے تحفہ دے دیا. چلو جی سبحان اللہ. جی 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 اللہ اللہ. پنجابی بولوں یا پشتو زیادہ ہے؟ حالانکہ زمان پشتو نہ دے, زمان پنجابی دے تو زمان لگ لگ پشتو کوئی گی. کون بولا لگا تڑکا ہو لگا؟ سیف اللہ. آپ لوگوں نے اس پٹھانوں نے تو پنجابی ایسی سیکھ لی. مولا ابن قدوس صاحب ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی پٹھان ہے. مہارت تو ہی نہیں ہے بھائی. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. ہاں بھائی سبحان اللہ. ہاں بھائی سبحان اللہ. جی جی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان اللہ. ایتے لکھے لگایا گلانے ایتے تے شدہ. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے مفتی صاحب نے بات کی اے سر ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سورہ نہیں چلیا نکلنے نہیں پہ ہوتا فروغی صاحب سورہ نہیں چل زبیر سے توجہ تے کر دی. سبحان اللہ. نکلنے نہیں پہ ہوتا. جی جی سبحان اللہ. اور سبحان اللہ دے کر دیتے ہیں. اور چھوٹا عثمانی تو سبحان اللہ کا اللہ 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 اللہ. واہ سبحان اللہ. واہ مولی بیائی توحیدی
تیرا ڈیرا ترنا لگا تے سانو بھی اللہ کریم نے ایتھے دعائیاں پڑھن دا موقع دتا جی ورنہ کہو گیا وا اللہ اللہ کی کریے میاں کی کریے اللہ اللہ جی دانے دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا ڈگریاں دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا پتر دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا زمین دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا جاگیر دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا وکالت دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا وزارت دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا کوٹھیاں دیا تے میں اللہ رحمتہ نہیں جے دیندا قرآن معرفت دیا تے میں اللہ رحمتہ دیندا سبحان اللہ جی اللہ اللہ جی قرآن کی معرفت دیا تے میں اللہ رحمت دینا وا اے دیکھو نا میں صدیق اکبر نو اپنی رحمت دتیاں نے عمر نو مولا نے اپنی رحمت دتیاں نے عثمان نو مولا نے اپنی رحمت دتیاں نے تے علی نو مولا نے اپنی رحمت دتیاں نے نریاں دتیاں نہیں مولا نے اپنی رحمت محمد دے غلاماں دے نال لکھ دتیاں نے توحید دا رشتہ رب دی رحمت نال جڑیا ہویا سی تے رحمت دا رشتہ رب دی توحید دے نال جڑیا بولو نا سارے بول دیتے ہیں توحید دا رشتہ رب دی رحمت دے نال رب دی رحمت دا رشتہ توحید دے نال جی ایس رشتے دے نال انی پختگی آ گئی ہے کہ میں اللہ عرشہ تے بہ گئے فرشہ تے توحید تے گیت گاڑ والے نو آوازہ دے دے گے آکھن لگ پیا وا یا ایوہ المزملو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ملا فرشہ دے بہ گئے دعائیں دے لگ پیا او سہنیاں حیاواں والا او سہنیاں نظراں والا او سہنیاں عداواں والا او سہنیاں چالاں والا او سہنے لباساں والا او سہنیاں چادراں والا او سہنے حرم والا او سہنے مدینے والا او سہنے مکے والا او سہنے یاراں والا او سہنے غلاماں والا او سہنے ازواج والا او سہنے بولا والا او نبوت سہن والا او رسالت سہنا والا قم اللیل سارا جگ سوندہ تے سوندہ روے ایڈا سہنا بنلا ساری رات ستا روے تے میری کائنات حسن نمایاں نہیں ہوندا صلاۃ الفجر نہیں آندی رات نہیں مکدی اندھیرا نہیں مکدا سورج چڑھیا پورا چانن نہیں ہو سکدا جے تہجد دا چاننا چڑھ جائے اللہ اللہ رات گہری ہو
گئی ہے، رات گہری ہو گئی ہے، صبح کاظم تک ایدہ سفر نہیں بے مقدہ دی رات ڈھیرے گا زور ٹوٹے گا ادو جدو قرآن دا کاری اٹھے گا رات ڈھیرے گا زور نہیں ٹوٹ سکتا ہاں رات ڈھیرے گا زور ٹوٹے گا جدو قرآن دا کاری اٹھے گا پیر شب داری کرے تے دھیرا نہیں دے مقدار ملونٹا شب بیداری کرے تے دھیرا نہیں دے مقدار بناوٹی پیر تے ملا شب بیداری کرے تے دھیرا نہیں دے مقدار موضوع روایتانو منن والا ملا بے روپیا راتی ہو دیا ضربہ لے تے اندھیرا نہیں دے مقدا نہیں دے مقدا میلا اندھیرے ادو مکنا جدو میں قرآن دے کاری نو راتی اٹھانا تے میں نو کہا اندھیرا نہیں مکنا وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ تَلَّكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سبحان اللہ سبحان اللہ صبح جمعہ مکائیے یار لمقاب آگے ہمیں خام خواہ دنیا دے اتے اللہ دی توحید دی دعائی ارشدو اللہ دی رحمت دا رشتہ دوویں پکے نے میں اللہ نے جدو رحمت دا رشتہ بڑا پکا کیتا ہے ادو میں اللہ نے مقدمہ توحید دا او گواہ پیش کیتا ہے جدے تو بعد مقدمہ واضح ہو گیا ہے وہ کیڑا گواہ ہے اجی او گواہ ہے جنہوں میں قرآن دیتا ہے تنال میں کہہ دیتا ہے یا ایوہ نبیو اننا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا شاہد بنا لیا او میرے شاہد توحید دعائیاں دے ترنولت دعائیاں پا قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین دعائیاں پا کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا اللہ حاجت روا کلا اللہ عزت دین والا کلا اللہ دی موت و حیات مالک کلا اللہ ہر ویلے سنن والا کلا اللہ ہر ایک دی سنن والا کلا اللہ پتر تے دھیے دین والا کلا اللہ مدینے دے اندر کوئی درود پڑھے تے اوتے بھی درود سنن والا کلا اللہ تے ایتھے کوئی درود پڑھے تے تیری دعا سنن والا کلا تیرا کم میں فرش دے اتے میری توحیدیاں دعائیاں پا میں اللہ
بادشاہ تو اپنی رحمتہ تیرے نال لکھاں گا تے میں اعلان کراں گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون رحمتیں ان پہ منتہی ہوئی اور ان کی زبان سے توحید کا بیان انتہاؤں کو چھو چکا ہے. اب کوئی شدت پسند اپنی شدتوں سے بھلے منہ کالا کرتا رہے، وہ توحید کے بیان میں سچائی کے دعوے میں منہ کالا تو کر سکتا ہے، پیغمبر کریم سے بڑھ کر سچی توحید سنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی توحید کا بیان اپنی انتہا کو میرے محمد کی زبان سے نکلا ہے، اور رحمتوں کے نزول کی انتہا آمنہ کے لال پر ہو چکی ہے. اب کسی نے رحمتیں لینی ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا سچا تابعدار بنے اور اپنے سینے کو قرآن کی روشنی سے منور کرے اور توحید کی دہائیاں ڈالے، اس کو بھی رحمتیں مل جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.